یہاں پہ شعر نمبر جو ہے وہ 74 نمبر شعر ہے کہ وسمن عطا و کنیتن و لقبہ و اخرن ذا ان سواہ صاحبہ. وسمن عطا یعنی عطل علم و اسمن، ٹھیک ہے، اسم کیا ہو جائے گا، اس کے لیے حال ہو جائے گا کہ علم آتا ہے کس حالت میں آتا ہے، اسم کی حالت میں آتا ہے، یعنی علم اسم کے طور پہ آتا ہے، وہ کنیتاً کنیت کے طور پہ آتا ہے، اور لقب کے طور پہ، یعنی علم کی ہم جو ہے وہ 3 قسمیں اور کر رہے ہیں مزید، ٹھیک ہے جی، کہ علم جو ہے وہ یا اسم کے طور پہ ہوگا یا کنیت کے طور پہ ہوگا یا لقب کے طور پہ ہوگا. اسم واضح ہے، یہ جو ہم نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، معین کر دیتے ہیں، یہ کس کے مقابلے میں ہوگا، کنیت اور لقب کے مقابلے میں ہوگا. کنیت کیسے کہتے ہیں، جو اب یا سے شروع ہو، تو اسم کیا ہے، وہ اب اور سے شروع نہیں ہوتا، یعنی یہ عربی زبان کا قانون ہے، وگرنہ ہمارے پاکستان میں جو اسم ہے وہ اب سے شروع کر کے بھی کیا رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جیسے یہاں پہ کسی نے پوچھا مکتب میں، آپ بھی کیا نام ہے، اس نے کہا ابو ذر میرا نام ہے. انہوں نے کہا نام میں اسم پوچھ رہا ہوں آپ سے، اسم بتاؤ. انہوں نے کہا ابو ذر اسم ہے. انہوں نے کہا ابو ذر تو کنیت آپ کی ہوگی نا، اسم آپ کا کیا ہے. تو لہٰذا جو ہے نا عربی کا قانون یہ ہے کہ کنیت ہمیشہ اب اور سے شروع ہوگی، اسم کبھی اس سے شروع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ قانون ہو گیا. اور لقب کسے کہیں گے، لقب میں یہ ہوگی کہ اس بندے کی کوئی نہ کوئی صفت کیا ہے اس میں بیان ہوگی، ٹھیک ہے، ہاں، یا اس میں اس کی اچھی صفت بلند ہوگی یا کیا ہے بری صفت کیا بلند ہوگی، دونوں اعتبار سے کیا ہوگا، لقب ہوگا. اور قرآن مجید نے جو لقب کے لیے برے القاب کی جو آیت نظر کی ہے وہ یہی ہے نا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ علیہ. اخرن میں جو نون ہے، یہ نون کیا ہے، نون تاکید خفیف ہے. آخر کیا ہے، یہ فعل امر حاضر مذکر کا صیغہ. واخرن ذا حاضہ، وہی ہائے تنبیہ گر گئی ہے، ذا اس میں اشارہ ہے. آپ اس کو کیا مؤخر کریں، ذا کا اشارہ قریب کی طرف پلٹے گا، یعنی لقب کی طرف کیا پلٹے گا، یعنی لقب کو آپ کیا کریں، مؤخر کریں. ان سواہ صاحبہ، صاحبہ کیا مطلب ہوتا ہے، صاحب کے معنی میں ساتھی ہونا، جڑنا، کہ ان سواہ کہ اگر یہ اپنے علاوہ، ان سواہ اپنے علاوہ کیا ہے، اگر یہ کسی کے ساتھ جڑتا ہے. تو یہ بحث کیا ہے کہ اگر لقب اسم کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر مصنف کیا کہتے ہیں کہ لقب کو آپ نے کیا کرنا ہے، آخر پہ کیا رکھنا ہے. سواہ سے مراد کیا ہے، لقب کے علاوہ. لقب کے علاوہ میں 2 چیزیں آتی ہیں، اسم اور کنیت آتی ہے. تو یعنی اسم اور کنیت ہو تو لقب ہمیشہ کیا ہے، آخر پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کنیت کا حکم نہیں بیان کیا کہ کنیت کو آخر پہ رکھنا ہے یا پہلے رکھنا ہے، اس میں یعنی مرضی ہوتی ہے. ویسے کچھ لوگوں نے نقل کیا ہے کہ کنیت بالکل کیا شروع میں رکھی جائے، یعنی شروع میں جو ہے وہ کنیت رکھی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسم ہے، اس کے بعد پھر کیا آ جائے، لقب آ جائے. تو لقب کو آخر میں رکھنے کی یہی وجہ ہے کیونکہ وہ مدح کو بیان کرتا ہے یا ذات کو بیان کرتا ہے، یعنی گٹیا پن کو بیان کرتا ہے. تو یہ صفت کی طرح ہو گیا. تو صفت کے بارے میں کیا قانون ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے، موصوف کے بعد ہوتی ہے، آخر پہ ہوتی ہے. تو آخران میں نون تاکید خفیفہ لگا کے ناظم نے یہ چیز بیان کر دی کہ یہ چیز ضروری ہے، یعنی آپ ضرور بضرور جو ہے وہ لقب کو آخر پہ رکھیں. یعنی اگر علی علیہ السلام کا لقب امیر المومنین ہے تو ہم کیا کہیں گے، قال علی امیر المومنین، امیر المومنین کے بعد میں رکھیں گے. لیکن کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ اگر لقب اتنا مشہور ہو جائے کہ اب جو ہے وہ اسم کی جگہ پہ استعمال ہونے لگ جائے تو پھر وہ اسے کیا آپ پہلے کیا رکھ دیں گے. کون سا، امیر پہلے ہو، قال امیر المومنین علی بن ابی طالب، پہلے استعمال ہو رہا ہے، قال علی بن ابی طالب پہلے استعمال ہو رہا ہے. تو بہرحال یعنی افصح کیا ہے، فصیح کیا ہے کہ جب تک لقب کو غلبہ نہیں ملتا اس وقت تک لقب کو آپ آخر پہ رکھیں گے، کیونکہ اس کی حیثیت کیا ہے، صفت کی ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ پہلے نہیں رکھ سکتے. اچھا، اب جب لقب کو آخر پہ رکھیں گے تو اس کو اعراب کیا دیں گے، ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ وَإِن يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ، اگر یہ دونوں مفرد ہوں، کیا یعنی لقب اور اس کا ما سوا، ٹھیک ہے، 2 یعنی آ جائیں کلام میں، اور لقب سے جو پہلے والی چیز ہے یہ کیا ہو، اگر دونوں مفرد ہوں. مفرد کس کے مقابلے میں، مضاف کے مقابلے میں، یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو. جیسے عبداللہ جو نام ہے امیر المومنین ہے، یہ کیا ہے لقب کون سا ہے، مضاف والا ہے.
یعنی ہم ایسا لقب لے کر ہیں جیسے یہی ہے نقی، تقی، ذکی، ٹھیک ہے، یہ جو القاب ہیں یہ کیا ہیں جی؟ مفرد ہیں نا۔ عسکری جو لقب ہے یہ کیا مفرد ہے، مہدی لقب کیا مفرد ہے۔ تو اگر یہ دونوں مفرد ہوں، یعنی لقب اور لقب کا جو غیر ہے، لقب کا غیر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسم جو ہے فرض کریں دونوں مفرد ہوں، تو پھر اعراب کیسے دیں گے؟ کہتے ہیں فَأَضِفْ حَتْمًا، تو آپ حتمی طور پہ اس کو کیا کریں گے؟ مضاف کریں گے۔ مثلا قال علی، علی کے بعد اگر ہم لگا رہے ہیں نقی کیا لقب لگا رہے ہیں، تو قال علی، علی کو کیا کریں گے؟ مضاف کریں گے۔ ہاں، علی نقی، ٹھیک ہے، یوں کہہ دیں گے، ان علی کو کیا مضاف کریں گے۔ تو اب نقی کو مجرور کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ اچھا، الامام کیا ہے؟ الامام بھی لقب ہی ہے، شروع میں قال الامام، اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ علی امام کے کیا تابع ہو جائے گا۔ اور علی کے بعد ہمارے ساتھ کیا جڑ گیا؟ ایک اور لقب کیا جڑ گیا؟ ٹھیک ہے، نقی کیا جڑ گیا؟ تو یہ نقی اور نقی کا جو غیر ہے علی، یہ دونوں آپس میں اکٹھے جڑے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ چونکہ یہ دونوں مفرد ہیں تو لہذا اضافت کیا ہے ان کے اندر ضروری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ابھی اعراب بتایا یہ اس صورت میں ہے کہ اگر لقب کیا ہو آخر پہ ہو، ٹھیک ہے، پھر اضافہ کرنا ہے نا۔ اگر لقب شروع میں ہے تو پھر تو اضافت کی بات ہی نہیں ہوگی، پھر تو اس کے اوپر جو عامل داخل ہوگا اس کے لیے اگر یہ فاعل واقع ہو رہا ہے تو مرفوع ہو جائے گا۔ تو قال کے بعد اگر آپ نے ڈائریکٹ کیا نام ہے الامام لقب آپ نے لگا دیا، قال الامام، تو وہ اماموں کو مضاف تو نہیں کریں گے۔ تو یہ اضافے کا مطلب کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب دونوں مفرد ہوں تو اس صورت میں جو لقب ہے وہ مضاف الیہ کیا بن جائے گا، یعنی اس کو اضافہ کر دیا جائے گا۔ وَإِلَّا سے کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں مفرد نہ ہوں، دونوں مفرد ایک ساتھ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یا تو دونوں مرکب ہوں یا ان میں سے ایک کیا ہو؟ مفرد ہو اور ایک کیا ہو؟ مرکب ہو۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اتبع، آپ تابع قرار دیں، الذی، اس کو، رادفہ جو بعد میں آئے گا، یعنی بعد والا تابع ہو جائے گا پہلے والے کے۔ قال علی کے بعد اگر امیر المومنین ہم کہہ رہے ہیں تو امیر المومنین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علی کے کیا تابع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تابع کی کون سی قسم یہاں پہ بنتی ہے؟ بدل اسے کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عطف بیان بھی اسے کہہ دیتے ہیں۔ یہ تابع کی کیا ہے؟ دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ قال علی امیر المومنین، اگر امیر المومنین کو پہلے رکھتے ہیں قال امیر المومنین، پھر علی بعد میں جو اسم آ رہا ہے وہ تو بنتی تابع ہے، یعنی اسم اور کنیت یہ دونوں تابع ہوتے ہیں۔ لقب کے اندر کیا ہے؟ یہ دو صورتیں بن جاتی ہیں کہ اگر لقب اپنے ما قبل جو اس کے پاس آ رہا ہے وہ دونوں مفرد ہوں تو پھر وہاں پہ تخفیف کے لیے کیا ہے؟ اضافہ کر دیتے ہیں، اور اگر ان میں سے کیا ہے ایک بھی مضاف الیہ ہوا، یعنی دونوں مفرد نہ ہوئے ایک ساتھ، تو پھر وہاں پہ کیا ہے؟ تابع کا کیا ہے ہمارے پاس اعراب آتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ابن ناظم اس کی کیا تشریح کرتے ہیں۔ العلم ان کان مضافا، اگر علم کیا ہو جی؟ مضاف ہو، آگے کیا لفظ ہے؟ مصدرن، مصدرن یعنی وہ شروع ہو رہا ہو، اس کے صدر میں ہو، اس کے صدر میں کیا ہو جی؟ بے ابن او ام، اس کے صدر میں کیا ہو؟ اب یا ام ہو، تو اسے کیا کہہ دیں گے؟ سمی یا کنیتن، اسے کنیت کہہ دیں گے۔ یعنی پس علم کی ہم تعریف کیا کریں گے؟ کنیت کی تعریف کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کنیت وہ علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اب یا ام سے کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے۔ اب ام سے شروع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ مضاف ہوگا، مضاف کیے بغیر تو آپ اسے نہیں بیان کر سکتے۔ ابھی بکر ایک کنیت ذکر کی ہے اور ایک کیا ام کلثوم ذکر کی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر یہ اس طرح سے نہ ہو، یعنی اب اور ام سے شروع نہ ہو رہا ہو، پھر کیا یہ اسم بن جائے گا؟ کہتے نہیں، پھر آپ اس کو دیکھیں۔ فَإِنْ أَشْعَرَ بِرِفْعَةِ الْمُسَمَّى، اگر تو یہ شعور دے رہا ہو رفعت مسمى کا، مسمى جس کا نام رکھا گیا اس کی رفعت، اس کی بلندی کا، بلندی کردار کا شعور دے رہا ہو، جیسے زین العابدین ہے۔ او ذاتہ، یا اس کی کیا ہے؟ پستی کا، رفعت کے مقابلے میں کیا؟ پستی، اس کا شعور دے رہا ہو، تو سمی یا لقبن، تو اسے کیا کہہ دیا جائے گا؟ لقب کہہ دیا جائے گا۔ یہاں پہ مثالیں دی ہیں بطہ کی،
بطہ جو ہے یہ لغت میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں تو اس کا مطلب کیا بطخ ہے، اور وہ یہ عیب کے لیے استعمال ہوگا، یعنی کسی کو بطخ کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے اس کا لقب کیا بنا دیں گے، بطہ جو ہے وہ بنا دیں گے۔ اور قفہ جو ہے یہ چھوٹے جو قد کا آدمی ہے اس کے لیے کیا قفہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انف الناقہ، ناکہ کی، ناکہ کا جو ہے وہ کیا انف کسے کہتے ہیں، ناک، انف الناقہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے والد نے جو ہے نا وہ ناکہ کو ذبح نہر کیا اور تقسیم کیا، تو سارا گوشت تقسیم ہو گیا تھا، تو آخر پہ اس کو جو ہے نا اس کے ناک کی ملی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر وہاں سے جو ہے وہ اس کا لقب پڑ گیا انف الناقہ کہ جس کے حصے میں ناکہ کی کیا ہے، ناک آئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے جو ہے نا بڑی توہین کے طور پہ استعمال ہوتا تھا یہ لقب۔ پھر کسی شاعر نے شعر کہا کہ بھئی ہم تو وہ ہیں کہ جو ناکہ کی اونٹنی ہے، جبکہ جو باقی لوگ ہیں وہ دم ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناکہ سے انہوں نے پھر اس کو بلندی کے معنی میں لینا شروع کر دیا، یعنی ایک زمانے تک انف الناقہ جو ہے یہ گٹیا اور پستی کے لیے استعمال ہوتا رہا، پھر بعد میں شعراء نے کیا اس کو بلندی میں کیا کنورٹ کر دیا کہ اب جو ہے وہ اسے بلندی کے طور پہ اور مدح کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی فلاں بندہ انف الناقہ ہے، یعنی وہ کیا بڑا بلند حیثیت کا مالک ہے۔ تو اس کے اندر لہٰذا انف الناقہ کے اندر دونوں حیثیتیں آ جائیں گی، یعنی مدح کا پہلو بھی آ جائے گا، ضم کا بھی، جبکہ بطہ اور جو قفہ کی مثالیں دی ہیں اس کے اندر ایک ہی پہلو جو ہے وہ گٹیا پن کا جو پہلو ہے وہی موجود ہے۔ وَإِن يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر اس طریقے سے نہ ہو، یعنی آپ کذالک کا اشارہ پہلے والی چیزوں کی طرف پلٹائیں، یعنی اب اور سے بھی شروع نہ ہو، اور رفعت مسمى اور ذات مسمى کو بھی بیان نہ کرتا ہو، لیکن ہو علم، ٹھیک ہے، یعنی وہی ما دل علی معین، تو پھر اسے کیا کہہ دیں گے، سمی الاسم الخاص، اسے کیا کہہ دیں گے، اسم خاص کہہ دیں گے۔ پھر خاص کا لفظ ہٹا دیا جاتا ہے اور فقط کیا بولا جاتا ہے، اسم کیا بولا جاتا ہے۔ تو کہنے اس کا پورا نام کیا ہے، ابن ناظم کیا کہتے ہیں، اسم الخاص اس کا نام ہے۔ جیسے زید، عمر، ونحو ذالک، اس کے علاوہ جو بھی انسانوں کے نام رکھے جاتے ہیں وہ اس میں کردار وغیرہ کو نہیں دیکھا جاتا یا اس کی حقارت کو نہیں دیکھا جاتا، بس وہ نام کیا اس کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے۔ نحو ذالک یعنی زید، عمر کی طرف بھی آ جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو اوپر مصنف نے بیان کیا تھا جو جگہوں کے نام تھے، جانوروں کے نام تھے، وہ بھی کیسی میں آ جائیں گے، اسی بھی کیسی میں خاص ہی کہیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ناظم نے مثال دیا زید اور عمر اور نحو ذالک کا، یعنی اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ فقط شاید انسانوں کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، انسانوں کے علاوہ باقیوں کے بھی کیا ہوتے ہیں، اسماء ہوتے ہیں۔ اچھا، اگلی جو بحث ہے کہ اذا اجتمع اللقب مع غیرہ، اگر لقب اپنے غیر کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے جی، اخر اللقب، تو لقب کو آخر پہ رکھا جائے گا، کیونکہ اس کی حیثیت کیا ہے، صفت کی ہے، اور صفت کیا ہوتا ہے، آخر پہ ہوتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ مفردین، اور اگر یہ دونوں کیا مفرد ہوئے، یعنی لقب اپنے غیر کے ساتھ مل کے، یعنی اس کا غیر بھی مفرد ہوا اور لقب بھی کیا ہوا، مفرد ہوا، تو اضیف الاسم الی اللقب، تو اب یہاں پہ یہ چیز ضروری ہے کہ اسم کو مضاف کر دیا جائے لقب کی طرف، جیسے ھذا زید بطۃ کہہ دیا جائے، اور وھذا سعید کرز جو ہے وہ کہہ دیا جائے۔ کرز جو ہے وہ لقب ہے، یہ کہتے ہیں کہ کرز کا جو لغت میں معنی کیا ہے ہمارے پاس، تھیلے کے معنی میں نا، تھیلا کسے کہتے ہیں، شاپر وغیرہ، تو یہ کہتے ہیں کہ کرز جو ہے وہ چرواہے کا وہ تھیلا جس میں وہ اپنا کھانا اور سامان رکھتا تھا، بوری، بوری کو بھی کہتے ہیں غلہ کی بوری، تو کرز اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو بڑا محتاط ہوتا ہے اور اپنے پیسے وغیرہ اور چیزیں کیا ہے وہ اپنے تھیلے میں رکھتا ہے محفوظ کر کے، تو اس کو کیا کہہ دیا، کرز ہی کہہ دیا کہ سعید و کرزن ہے، یہ تھیلے ہی ہے پورا۔ تو یہاں پہ سعید و کرزن جو ہے وہ پڑھیں گے، اور زید و بطۃ پڑھیں گے، کیونکہ دونوں ہی کیا ہیں یہ مفرد ہیں، تو پہلے والے کو مضاف کریں گے۔ اچھا، جب یہ مضاف کریں گے تو پھر معنی کیا بنے گا، ٹھیک ہے، زید و بطۃ یعنی بطہ کا زید، تھیلے کا سعید، یہ لغت معنی بن رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعویل الاسم الاول بالمسمى والثانی بالاسم، کہ آپ اس کا معنی یوں کریں کہ جو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے نا اس کی تعویل کر دیں مسمى سے، یعنی سعید سے مراد وہ بندہ آپ لے لیں، زید سے مراد بھی کیا ہے وہ بندہ لے لیں، اسم آپ نہ لیں، اور دوسرے سے آپ مراد کیا لے لیں، بطہ اور کر سے وہ اسم کیا مراد لے لیں۔
پھر معنی کیا بن جائے گا کہ ان کا قلتا، گویا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہاذا صاحب حاضل اسم، کہ یہ جو مسمى ہے، یہ جو ذات ہے، یہ کیا ہے، یہ اس اسم والی ہے. کہ صاحب حاضل اسم یعنی یہ اسم، یہ والا اسم کیا رکھنے والی ہے. تو زید و بطتن یعنی یہ جو زید ہے، یعنی یہ جو ذات ہے، یہ کیا بطہ والی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بطر کی طرح کی ذات ہے. اور یہ جو سعید ہے، یہ کون سی ذات ہے، یہ بوری ہے، کیا ہے، تھیلا ہے یہ ذات. تو یوں کر کے کیا ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا کہ پہلے میں ہم اسم پھر مراد نہیں لیں گے، دوسرے میں لقب مراد نہیں لیں گے. تعویل کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ دوسرے سے مراد اسم ہی ہے اور پہلے سے مراد کیا ہے، مسمى ہے. تو یہ کس کا نظریہ ہو گیا، مصنف کا ہو گیا کہ اضافت کرنا کیا ضروری ہے. مصنف مراد کیا، ناظم کا نظریہ ہو گیا، ابن ناظم نے اسی کو بیان کیا. وَلَمْ يُجَوِّزْ الْبَصْرِيُّونَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْاسْمِ وَاللَّقَبِ إِذَا كَانَ مُفْرَدَيْنِ إِلَّا الْإِضَافَةَ. کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نظریہ جو ہے وہ بصریوں کا ہے، یعنی بصری جو ہے وہ جائز نہیں قرار دیتے فی الجمع بین الاسم واللقب، کہ جب آپ اسم اور لقب کو جمع کریں گے، اذا کان مفردین، اور دونوں جب مفرد ہوں گے تو وہ جائز نہیں قرار دیتے، مگر کس کو، الا الاضافہ، فقط اضافت کو جائز قرار دیتے ہیں. جبکہ اہل بصرہ کا جو ہے وہ اختلاف موجود ہے. واجاز الکوفیون فیہ الاتباع، جبکہ کوفی اسی مفرد والی صورت میں اتباع کا آپشن بھی رکھتے ہیں. اتباع کیسے ہو جائے گی، ھذا سعید کے بعد قرض کو کیا پڑھیں گے، قرضن پڑھیں گے، کیونکہ تابع اور متبوع کا اعراب کیا ایک جیسا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے کوفی ایک اور چیز کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، وہ کیا ہے، القطع. قط کیا ہے، اسے پہلے والے سے قط کر دیں، ایک الگ کیا جملہ بنا دیں. ھذا سعید پہ الگ جملہ بن جائے اور قرضن الگ جملہ بن جائے. قرضن جب الگ جملہ بنے گا تو یہ پھر کیا بنائیں گے آپ اسے، کہتے ہیں کہ قط اس طریقے سے کرنا ہے کہ نصب جو ہے وہ اسے دیں گے ہم. ھذا سعید کے بعد ایک فعل کو آپ معذوف رکھیں، وہ فعل کیا ہوتا ہے، اعنی. اعنی یعنی میری مراد ہے، انا یعنی سے اعنی. ھذا سعید اعنی قرضن، یوں ہو جائے گا. تو پوری عبارت کا ترجمہ کیسے ہو جائے گا کہ اجاز الکوفیون فیہ یعنی فی اللقب الاتباع والقطع بالرفع والنصب. رفع اور نصب کے ذریعے اتباع اور قطع کو جائز کر دیا. بالرفع کا تعلق کس کے ساتھ ہو جائے گا، اتباع کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب آپ اتباع دیں گے تو آپ کیا کریں گے جی، ہاں اتباع میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. ہاں یعنی ابھی جو یہ والی جو مثال ہے نا ہمارے پاس، ھذا زید بطۃ، یہاں پہ اتباع میں کیا ہے گی، رفع ہے گی. تو لہٰذا بالرفع کا جو تعلق ہے وہ اتباع کے ساتھ نہیں ہے، بالرفع کا تعلق ہے قط کے ساتھ. یعنی آپ قط کریں تو قط میں دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں. قط جو ہے وہ آپ کیسے، قط کا کیا مطلب، یعنی اس کو آپ الگ جملہ بنائیں گے نا، تو الگ جملہ رفع کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں، نصب کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور نصب والا تو ابھی ہم نے بیان کر دیا کہ آپ آنی کو کیا رکھیں گے، آپ معذوف رکھیں گے. رفع والا آسان ہے، رفع والا میں کیا ہے، مبتدا معذوف کر دیں. یعنی ھذا سعید جیسے کہا کہ ھذا کے لیے ھذا کو مبتدا بنایا، سعید کو خبر بنایا. آگے قرضن کہیں، قرضن کو آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ سعید کے تابع ہے، آپ کہیں قرضن خود کیا خبر ہے اور اس کی مبتدا کیا ہے، معذوف ہے. یعنی دو جملے ہیں یہاں پہ، ھذا سعید ھذا قرضن، دو تو جائیں جملے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر لقب اور اس کا جو غیر ہے دونوں مفرد ہوں گے تو کوفی اضافے کو ضروری قرار دیتے ہیں، جب یعنی کوفی نہیں، بصری اضافے کو ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ کوفیوں کے مطابق تینوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں. یہ بصریوں والا آپشن بھی موجود ہے، دوسرا اتباع والا بھی موجود ہے، تیسرا قط والا بھی. اور قط والے میں ان کے پاس دو اعراب ہیں. قط والے میں رفع کا اعراب بھی ہے اگر آپ مبتدا کو محذوف مانیں گے، اور نصب کا اعراب بھی ہے اگر آپ فعل کو کیا مانیں گے، محذوف مانیں گے. کوفیوں نے اجازت دے دی ہے نا، اجازت دینے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اور چیزوں کی بھی اجازت دے دی ہے. کوفیوں نے یہ نہیں کہا کہ فقط اس میں اتباع اور قط کو آپ رکھیں، باقیوں کی اجازت نہیں ہے. نہیں، کوفیوں نے کہا کہ اجازت ہے جی، آپ اس میں اتباع اور قط کو بھی چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فقط آپ اسی پہ نہ رکے رہیں کہ آپ نے اضافت ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ سعید کے بعد جو قرضن ہے، مثال کے طور پہ ھذا سعید قرض، قرض کے کوفیوں کے نزدیک کتنے اعراب ہو جائیں گے، قرضن بھی پڑھ سکتے ہیں، قرضن بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرضن بھی پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، تینوں ہو جائیں گے۔ یہ جو اس کے پہلے دو اعراب ہیں نا، قرضن اور قرضن، یہ کس بنیاد پہ ہو جائیں گے؟ یہ قط کی بنیاد پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور قرضن اتباع کی بنیاد پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور قرضن کس کی بنیاد پہ ہوگا؟ اضافت کی وجہ سے ہو جائے گا۔ اتباع کی کیا مثال بنے گی؟ ھذا سعید قرض، اور رأیت سعیدا قرضا، اور مررت بسعید قرض۔ اس سب میں قرض کیا ہے؟ پہلے والے کے تابع ہوتا گیا۔ بجعل ثانی، دوسرے کو ہم نے کیا قرار دیا؟ تابع قرار دیا۔ تابع کون سا بنایا؟ یا تو عطف بیان بنایا بیان للاول، یا جو ہے اس کا کیا بنا دیا؟ بدل بنا دیا، یعنی او مبدلا منہ۔ والقط، قط میں آپ کیسے کہیں گے؟ نحو مررت بسعید، آگے کیا ہے؟ قرضن کہہ دیں گے۔ تنصبہ، آپ قرض کو نصب دیں باضمار فعل، فعل کو کیا ہے؟ مضمر رکھ کے، فعل کون سا؟ آنی والا۔ وَلَكَ أَن تَرْفِعَهُ، أَن تُرْفِعَهُ، یہ ترفع، رفع یرفع، رفع دینا، أَن تَرْفِعَهُ، اور آپ کے لیے یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اسے کیا دے دیں جی؟ رفع دے دیں۔ فَتَقُولُ مَرَرْتُ بِسَعِيدٍ قُرْضٌ، رفع دیں گے تو اس کی مبتدا محذوف مانیں گے، یعنی علامہ، اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ہوا قرض، یعنی ہوا آپ نے مبتدا کو محذوف بنا دیا۔ وما قالہ الکوفیون فی ذالک، ابن ناظم کیا تبصرہ کرتے ہیں کہ اس بارے میں جو کوفیوں نے کہا ہے، لا یأباہ القیاس، جو قیاس کو اگر آپ لے لیں، قانون کو لے لیں، تو وہ نحوی قانون اس کا انکار نہیں کرتا، لا یأباہ، اس کا انکار نہیں کرتا نحوی قانون۔ لیکن نحوی قانون کے علاوہ کوئی اشعار وغیرہ ہونے چاہیے جس میں یہ کام چلا ہو، لیکن وہ اس طرح کے اشعار میرے خیال میں نہیں ہیں ان کے پاس۔ اچھا، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْمُ اسم واللقب مفردین، اگر اسم اور لقب دونوں مفرد نہ ہوئے، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتِّبَاعِ، تو پھر ضروری ہے کہ اتباع کریں۔ سواء کان مرکبین، چاہے دونوں جو ہے وہ مرکب ہوئے، مرکب اضافی، جیسے ھذا عبداللہ، آگے کیا پڑھیں گے؟ انف الناقۃ، تو انف کو مرفوع پڑھنے کی کیا وجہ ہم بیان کریں گے؟ کہ عبداللہ کے کیا ہو رہا ہے؟ تابع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ او احدہما مرکبا، یا ایک مرکب ہو اور دوسرا کیا ہو جی؟ مفرد ہو۔ ھذا زید عائذ الکلب، زید جو اسم ہے یہ کیا ہے جی؟ مفرد ہے، اور عائذ الکلب جو لقب آیا، یہ لقب کیا ہو گیا؟ اس کا مرکب ہو گیا۔ عائذ جو ہے وہی جو ہم نہیں پڑھتے اعوذ میں، ٹھیک ہے، اعاذ یعوذ، اسے کیا کہتے ہیں؟ پناہ لینا، ٹھیک ہے۔ اعوذ الکلب یعنی کتے کی پناہ لینے والا، ٹھیک ہے، کتے کو سکیورٹی کے طور پہ رکھنے والا، اور اس طرح کے معنی ہو جائیں گے۔ ھذا عبداللہ بطتن یا بطتن، ہاں بطتن جو ہے وہ پڑھیں گے، بطتن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کے شروع میں جو آیا ہے نا اسم، وہ مفرد نہیں ہے، وہ کیا آ گیا جی؟ مرکب آ گیا۔ تو مرکب میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ اتباع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ اصل اختلاف ہے ہی کس میں؟ کہ جب دونوں کیا ہوں گے؟ مفرد ہوں گے، وگرنہ کیا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلیں جی، اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔